پیارے اسلام بھائیوں، سب سے پہلے میں تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر بابرکت مہینہ رمضان شریف کا عطا فرمایا ہے۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میری یاد رکھو، روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت ہے۔ کیا ہے؟ مشکل عبادت اس لیے ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں آپ پر کھانے پینے، یہ آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے، لیکن انسان کا نفس کھانے سے خوش ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، بندے کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن حکم ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کھانا پینا نہ صحبت کرنی ہے۔ انہی چیزوں سے بندہ خوش ہوتا ہے، اس کا نفس موٹا ہوتا ہے، اسی پر پابندی لگا دی۔ روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت ہے۔ کیا ہے؟ مشکل عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مشکل عبادت کو آسان کیسے کیا؟ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو دیکھو، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے پیارے لقب سے بلایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کسی بندے سے کوئی کام کروانا ہونا تو ہم اس کو اچھے لقب سے، حاجی صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو وہ بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سخت کام کرے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے دیکھو نا، اس پوری دنیا کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے ایمان والوں کو پکارا ہے۔ کن کو پکارا جی؟ ایمان والوں۔ اب ایک بات میری بڑی غور سے سننا، بڑی غور سے سننا، اللہ کرے میری بات یہ دل پہ چوٹ کر جائے۔ آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہو، اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو منظور و مقبول فرمائے اور ان عبادتوں کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں، ہماری یہاں مسجد میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں، ان میں کوئی طالب علم بھی ہوتا ہے، کوئی گورنمنٹ جاب کرنے والا بھی ہوتا ہے، کوئی اپنا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، اور کوئی بندہ ریٹائرڈ بھی ہوتا ہے نا سارے بندے۔ اب میں کہتا ہوں بھائی جو ریٹائرڈ بندے ہیں کھڑے ہو جائیں۔ کون کھڑے ہو جائیں؟ ریٹائرڈ بندے۔ تو ریٹائرڈ بندہ کھڑا ہو کے بات ثابت کر دے گا میں ریٹائرڈ بندہ ہوں، کیونکہ کھڑے ہونے کا حکم کن کو ملا ہے؟ ریٹائرڈ۔ وہ کھڑا ہو کے بتلا دیتا ہے جی میں ریٹائرڈ بندہ ہوں۔ اب جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو میں انعام دینے لگا ہوں، ایک بندہ اور کھڑا ہو جاتا ہے، او جی میں بھی انعام والا، میں بھی ریٹائرڈ ہوں۔ اب اس کی بات مانی جائے گی؟ کہا جائے گا اس وقت کھڑا کیوں نہیں ہوا تھا؟ تو بس یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سے ایمان والوں کو پکارا ہے۔ اب ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے کان کھڑے کر لے، آگے جو حکم ہو رہا ہے
اس پر عمل کر کے عملی طور پر ثابت کریں ہم ایمان والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ایمان والے۔ نعرہ تکبیر، اللہ۔ نعرہ رسالت۔ اب رب تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب ایمان والوں کو کہا تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ایمان والا روزہ رکھ کے ثابت کر دے گا میں ایمان والا ہوں۔ اب قیامت کے روز جب روزے داروں کو انعام دیا جائے گا، ایک اور بندہ کھڑا ہو جائے مجھے بھی انعام ملے جی، کہا جائے گا اس وقت روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ ایک تو رب تعالیٰ نے آسانی کیا فرمائی، فرمایا اے ایمان والو، بڑے پیار سے پکارا، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب بندہ سوچنے لگ پڑا یار یہ روزہ رکھنا تو مشکل عبادت ہے، اب دیکھو اس مشکل عبادت کو آسان کیسے کیا۔ میں ان سے کہتا ہوں یار یہ 2 من کی بوری ہے، اس کو اٹھا کر یہ منڈی کے پاس لے چلو۔ اب یہ بوری کو دیکھے گا، وزن کو دیکھے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا، سوچ میں پڑ جائے گا یار یہ بوری بڑی وزنی ہے، میں کیسے لے کے جاؤں گا۔ تو اگر میں ساتھ ہی کہہ دوں یار تیری ٹانگ جتنا بچہ تھا وہ تو اٹھا کے لے گیا، تجھ سے کمزور بندہ اٹھا کے لے گیا، تو ان کے دل میں اندر ایک غیرت آئے گی، مجھ سے کمزور بندہ لے گیا میں کیوں نہ لے جاؤں، یہ جلدی سے اٹھائے گا چلتا بنے گا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ روزہ مشکل تو ہے لیکن یہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیا، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا، اور جب ان پر فرض ہوا انہوں نے روزہ رکھ لیا، اور تو افضل نبی کا افضل امتی ہے، تیرے سر پر تو کنتم خیر امتن کا تاج رکھا ہے، تو سوچ میں کیوں پڑا ہوا؟ تو بندے کے اندر ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے، اگر پہلی امتوں نے روزے رکھ لیے تو میں تو سرکار کا امتی ہوں، میں روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اور یہ مشکل عبادت رکھوائی کیوں ہے، کروائی کیوں ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک تمہیں کھانے پینے سے روکا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا آ جائے؟ سبحان اللہ۔ یار آپ کو نا ایک بڑا میں پیاری سی بات سناؤں گا، بڑی پیاری بات سناؤں گا، اللہ کرے یہ ہمارے دل میں چوٹ کر جائے تو میں کہتا ہوں روزے رکھنے سب کے لیے آسان ہو جائے۔ روزہ اس لیے رکھوایا کہ ہمارے دل میں تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تو بڑی آسان سی طریقے بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اس سے ڈر رہا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور جب تقوی دل میں آ جائے گا، خوف دل میں آ جائے گا تو پھر اس کی فرما برداری بھی کرے گا۔ رب تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائے گا، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سستی نہیں کرے گا۔ تو تقوی پرہیزگاری کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے اندر تقوی آ جائے
وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک نے کیسا تقویٰ پیدا کر دیا، میں کہتا ہوں قربان جائے رمضان کے اوپر۔ حضرت صاحب روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، غسل خانے میں جاتا ہے، کنڈی لگا دیتا ہے، کوئی سوراخ باقی نہیں جہاں سے کوئی یہ یقین ہو کہ باہر سے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہاں جی پیاس لگی آپ کو، کہتا ہے ہاں لگی ہے، پی لے پانی، کوئی نہیں دیکھ رہا، کہتا جی نہیں پینا۔ کیوں نہیں پینا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار یہ یقین کس نے پیدا کیا؟ رمضان نے پیدا کیا۔ حضرت صاحب روزہ رکھا ہوا ہے، وضو کرنے بیٹھا ہے، کیا کرنے بیٹھا ہے؟ وضو کرنے میں پانی چلو بھر کے منہ میں لے گیا کلی کرنے کے لیے، یہاں تک پانی ہے، تھوڑا سا نیچے کر دیں کسی کو پتہ چل سکتا ہے؟ کیوں جی حضرت صاحب؟ تھوڑا سا نیچے کر لے کسی کو پتہ چلے گا؟ لیکن نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا یقین ہے میرا مالک اس کو بھی جان رہا ہے۔ نہر میں غوطہ لگاتا ہے، ٹبی غوطہ لگاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، اب تو کوئی نہیں تجھے دیکھ رہا، اب پی لے پانی۔ کہتا نہیں، میرا مالک پانی کی گہرائیوں میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کس نے یقین پیدا کیا؟ اور میں نے بتلایا نا، تقوی کی تعریف یہ ہے اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا۔ سبحان اللہ۔ کیا میں نے کہا جی؟ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا۔ اور جب ڈر پیدا ہوگا تو بھی اس کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اب رمضان نے اس کا اظہار کیسے کروایا؟ افطاری کا وقت ہے، کیا ہے؟ افطاری کا وقت ہے، بھوک بھی بڑی شدت سے لگی ہے، پیاس بھی بڑی شدت سے لگی، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ادھر دودھ سوڈا پڑا ہوا ہے، ادھر روح افزا پڑا ہوا ہے، ادھر پانی پڑا ہوا ہے، ادھر سموسے ہیں، ادھر کچوریاں ہیں، ادھر پھل بھی رکھا ہوا ہے۔ حضرت جی بھوک نہیں لگی؟ کہتا لگی ہے، کھاتا نہیں ہے۔ پیاس نے لگی ہے جی، بڑی سخت لگی ہے۔ اور یار یہ تیرے سامنے حلال چیزیں پڑی ہوئی ہیں، سموسے بھی حلال ہیں، کچوریاں بھی حلال ہیں، پانی بھی حلال ہے، دودھ سوڈا بھی حلال ہے، کھا لے پی لے۔ کہتا نہیں، ابھی رب کا حکم نہیں ہوا، اللہ سبحان اللہ، ابھی رب کا حکم نہیں ہوا، جب حکم ہوگا پھر کھانا ہے، چاہے مجھے جتنی مرضی سخت ضرورت ہے، چاہے میرے سامنے حلال چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن جتنی دیر رب کا حکم نہیں ہوگا اتنی دیر نہیں کھانا۔ میں نے یہ فرما برداری کس نے سکھائی؟ یہ رمضان نے سکھائی۔ یہ تقویٰ پرہیزگاری بندے کے اندر آ جائے تو بندے کو مقام کیا ملتا ہے؟ میں ذرا دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں تاکہ ذہن میں بات پختہ ہو جائے۔ روزہ اس لیے رکھوایا کہ ہمارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقویٰ پرہیزگاری۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا۔ اور روزے نے ایسا ڈر پیدا کر دیا کہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی نہیں کھا رہا، پی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ڈر رہا ہے۔
اور عملی طور پر اس خوف کا اظہار کس طرح کیا جا رہا ہے؟ سامنے افطاری کا سامان پڑا ہے، کھا نہیں رہا۔ کیوں نہیں کھا رہا؟ کہتا رب کا حکم نہیں ہوا۔ یہ تقویٰ پرہیزگاری بندے کے اندر آ جائے تو بندے کو مقام کیا ملتا ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا میرے نزدیک نہ گورے کو کالے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، نہ کالے کو گورے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل ہے، فرمایا نہ غریب کو امیر کے اوپر فضیلت حاصل ہے، نہ امیر کو غریب کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا میرے ہاں اگر کوئی معیار ہے فضیلت کا تو وہ ہے تقویٰ پرہیزگاری۔ جو تقویٰ پرہیزگاری میں جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی میرے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تقویٰ پرہیزگاری آ جائے، جتنا تقویٰ پرہیزگاری میں اونچا مقام حاصل کرتا جائے گا اتنے ہی رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا، قریب ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کہیں گے جی رب کے قریب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو آؤ اس کا بھی جواب عرض کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا تعارف کروایا ہے۔ کن کا تعارف کروایا ہے؟ یہ آیت آپ نے بڑی مرتبہ سنی ہوگی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہے، نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں خوف ہے۔ آئے سنی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یار اللہ کرے میں آج جو بات کرنے لگا ہوں یہ دل پہ چوٹ کر جائے یار۔ رب تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا تعارف کروایا کہ جو میرا دوست ہے اس کے اوپر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں میں اللہ کا دوست ہوں، بابا جی کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، ہم کس کو سچا جانیں؟ ہمیں کیا پتہ چلے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، فرمایا تم پریشان نہ ہو، میرا دوست کون ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے میں پہلے ہی بتلا دیتا ہوں۔ میں اپنا دوست کس کو بناتا ہوں؟ میں اپنا دوست کس کو بناتا ہوں؟ فرمایا جس میں دو چیزیں پائی جائیں گی۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں پائی جائیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، نمبر ایک وہ صاحب ایمان ہوگا۔ کون ہوگا؟ صاحب ایمان ہوگا۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ صاحب ایمان بے ایمان اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، تھوڑا جا اونچی آواز نہ بول دو نہیں ہو سکتا، بے ایمان اللہ کا دوست تو پھر عیسائیوں کو لین کی جان دے جے، سکھاں کو کی لین جان دے جے، یہ جادو ٹونے والوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کیوں جاتے ہیں؟ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا، قرآن پاک سے ہم ہدایت نہیں حاصل کر رہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ہر بندہ اپنی ہی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔
اور اگر قرآن پڑھا ہو، اس کو سمجھا ہو، تو پھر غیر مسلموں کے پاس جائے گا؟ آج یقین جانو میں دکھ والی بات کہہ رہا ہوں، کھان واسے پیسے نہیں، نہ جادوگروں پیسے دین واسے ہے نہیں۔ دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، میں آیت غلط پڑھی ہوں، میری اصلاح کرو، ترجمہ غلط کروں، میری اصلاح کرو، حوالہ غلط ہو، میری اصلاح کرو۔ اگر آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، حوالہ بھی صحیح ہے، پھر قرآن کے مطابق عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ تو رب تعالیٰ جب واضح طور پر فرما رہا ہے میرے دوست کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوگا۔ بھائی ایمان اللہ کا دوست، تھوڑا جو اچھی آواز ہو، اگر میری بات سے آپ مطمئن ہیں تو پھر اپنے گھر والوں کو بھی جا کے بتلانا کہ ان جادوگروں کو چھوڑو، اللہ کا ولی وہی ہے جو صاحب ایمان ہوگا۔ کون ہوگا؟ اور دوسری شرط کیا بتلائی؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب تقوی بھی ہوگا، اس کے دل میں خوف خدا بھی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ جی بولو۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی کا برا کرے گا؟ یہ جادوگر کرتے کیا ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو جادوگر ہوگا وہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے گا، جو تقوی پرہیزگاری والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا، نماز میں سستی کرے گا؟ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا، خود ہی ذہن بنا لیا، جڑا 6 مہینے نہ ناوے چھوٹا ولی، جڑا سال نہ ناوے وہ بڑا ولی۔ یہ ہم نے معیار بنا لیا۔ جڑا اگلیاں پچھیاں 2-4 گلاں سنا دے، ابھی کہنے واہ بڑا پہنچے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کی پہچان خود ہی بتلا دی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی شرط کہ وہ کون ہوگا؟ صاحب، اونچی بولو ذرا۔ اور دوسرا کون ہوگا؟ تقوی پرہیزگاری والا بھی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا وہ فراڈیا نہیں ہوگا، وہ زانی شرابی نہیں ہوگا، وہ بے نمازی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے ولی میں 2 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 2۔ پہلی شرط کیا ہے؟ صاحب ایمان، اونچی بولو۔ صاحب ایمان۔ دوسرا، یار آپ کو اس بات پر خوشی نہیں ہوگی، ایمان ہمارے پاس ہے اور تقوی پرہیزگاری رمضان سکھا دیتا ہے، ہم اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو روزہ دار ہے افطاری کے بعد جو دعا کرتا ہے رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔
اور پھر ایک مقام قرب وہ بھی آتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی بندہ خدا نہیں بنتا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، لیکن اس میں نور رب تعالیٰ کا آ جاتا ہے، طاقتیں رب تعالیٰ کی آ جاتی ہیں۔ جب طاقت آ جاتی ہے تو پھر اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے، ایسے ایسے کام وہ کر کے دکھاتا ہے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جب طاقت آ جائے تو پھر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بلقیس شہزادی کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ یہ کمال کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اگلی بات اور سنو یار، اس مشکل عبادت کو آسان کیسے کیا؟ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ہیں، ایسے ہی گزر جائیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں حضرت جی کہ ایک روزہ رکھ کے کرنا، گئے بیچارے روجڑے رہ گئے 9 تے بھی۔ یہ دن بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی چند دن پہلے شور تھا، وہ جی رمضان شریف آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ آج دوسرا روزہ ہو گیا، باقی پیچھے رہ کتنے گئے۔ یہ ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اس مباح مبارک کی قدر کرتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ایک بات میں ریکویسٹ کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہیں؟ میں یار ہاتھ باندھ کے آپ سے ایک بات عرض کروں گا، خدا را اس ماہ مبارک کو ضائع نہ کیا کر، اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کرو۔ یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے، یہ اتنا برکت والا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ فرمایا اس کو غیر رمضان باقی 11 مہینوں میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب دے دیا جائے گا۔ فرمایا جو اس ماہ مبارک میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ آپ بھی درود پاک پڑھ لو یار۔ فرمایا جو رمضان المبارک میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو باقی 11 مہینوں میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ثواب دے دیا جائے گا۔ فرمایا جو رمضان المبارک میں 1 نفل پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو 1 فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دے دیا جاتا ہے۔ یار یہ کیسا برکت والا مہینہ ہے، یقین جانو ایمان والے تو بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ ایک سے میں نے کہا یار تو خوش کیوں ہو رہا ہے؟ کہتا آپ جی سارا سال فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی نہیں سی جاندی، رمضان آیا اس نے مجھے تہجد کے وقت ہی اٹھا دیا ہے، ایسے وقت اٹھایا جب اللہ کے ولی اٹھنے ہوتے ہیں۔ میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ صبح آپ سحری کرنے تو اٹھتے ہی ہوں گے، اور ظاہر بات ہے منہ آدمی دھوتے ہیں تو یار وضو کر لو، اور 2 رکعت نفل تہجد کے بھی پڑھ لو، کم از کم 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ 12، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں نفل پڑھ لو۔ اور اس کی عادت ایسی بنا لو کہ رمضان تشریف بھی لے جائے ہماری تہجد برقرار رہے۔ حدیث پاک میں ہے جو تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے
رب تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرو یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھو اشراق کے۔ رب تعالیٰ آپ کو ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یار کوشش کرو اس ماہ مبارک میں تراویح کی پابندی کرو، ایک مسجد سلیکٹ کر لو، وہاں شروع کرو اور پورا قرآن کھڑے ہو کے سنو، اور کم از کم ایک پارہ روز تلاوت کرنے کی عادت بنا لو، اور 5 نمازیں باجماعت ادا کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش کیا ہے، آپ باجماعت نماز ادا کرنے کے اتنے عادی ہو جاؤ کہ رمضان گزر بھی جائے آپ کو باجماعت نماز پڑھے بغیر چین ہی نہ آئے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اپنا معمول ایسا بنا لو کہ رمضان تشریف لے بھی جائے ہمیں قرآن کے بغیر چین ہی نہ آئے۔ ہماری قرآن پڑھنے کی عادت بن جائے، نماز پڑھنے کی عادت بن جائے، ہماری نیکیاں کرنے کی، درود پاک پڑھنے کی، ذکر اذکار کرنے کی عادت ایسی پڑ جائے کہ رمضان چلا بھی جائے یہ عادت ہماری چھوٹے ہی نہ۔ ویسے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، رمضان المبارک میں یا آگے پیچھے یہ گیمیں کھیلنے کا ثواب ملتا ہے؟ تو جتنی دیر آپ گیمیں کھیلنا ہے اتنی دیر بیٹھے درود پاک ہی پڑھ لو اور سبحان اللہ ہی پڑھتے جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں ان کا وزن بڑا ہوگا، وہ کون کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یار اور کچھ نہیں آندا، اور سورہ اخلاص تو سب کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو، قل هو اللہ شریف سب کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بیٹھے قل هو اللہ شریف ہی پڑھتے جاؤ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ تو خدا را اس ماہ مبارک کے کسی بھی لمحے کو ضائع نہ کرو۔